اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، درس فقہ کا جو یہ سلسلہ مسلسل آپ کی خدمت میں جاری ہے اور گزشتہ چند ہفتوں سے آپ کی خدمت میں روزوں کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان سے جو یہ سلسلہ چلا تھا، کیونکہ ارادہ یہ تھا کہ روزے کے اس مکمل چیپٹر کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے تاکہ اس طرح کا سلسلہ گفتگو رہے کہ آئندہ بھی اسے مومنین استفادے کے لیے استعمال کر سکیں۔ اور اب چونکہ روزے کے احکام میں کئی مختلف مسائل موجود تھے، سب سے پہلا چیپٹر روزے کی نیت کے اعتبار سے تھا، مبطلات روزہ کے اعتبار سے، پھر وہ صورتیں کہ جن کے اندر انسان اگر مبطلات روزہ کو انجام دے دے تو کس صورت میں اس پر کفارہ واجب ہوگا، کس صورت میں فقط قضا واجب ہوگی۔ ان سارے مسائل کو مکمل کرنے کے بعد اب جس موضوع میں داخل ہو رہے ہیں وہ ان حالات کے اعتبار سے بھی اہمیت رکھتے ہیں کہ جو ابھی مومنین کرام سفر پہ روانہ ہوں گے زیارت معصومین علیہ السلام کے، بالخصوص کربلا کے سفر پر، تو یہ جو لفظ سفر ہے اس کا بھی روزے کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے۔ انسان ہے اپنی زندگی کے اندر زیارت سے ہٹ کر بھی سفر کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ جن مومنین کو موقع میسر ہے، پروردگار ہر مومن و مومنہ کو نصیب فرمائے کہ وہ اسی انداز سے ان ایام کے اندر بالخصوص و بالعموم ساری زندگی کے اندر جب جب موقع ملے معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں، اس انداز سے اپنی اس محبت و مودت کو جو کہ ائمہ علیہ السلام کے ہم پر لازم و واجب کی گئی ہے، یہ ان کے تجدید کا بھی ایک انداز ہے۔ جیسے آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی باقاعدہ روایت بھی ہے کہ جو ہماری محبت ہمارے شیوع کی گردنوں پر واجب کی گئی ہے، واجب تو بالعموم تمام انسانوں پہ کی گئی ہے، لیکن بالخصوص ہمارے شیعہ اگر اس کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے ایک انداز ہماری زیارات پر آنا ہے۔ تو اس اعتبار سے جس کو موقع میسر آتا ہے وہ وہاں حاضر ہوتا ہے، جس کو نہیں موقع میسر آتا وہ بالآخر کبھی کبھی اپنے شہر سے نکل کے بھی عزاداری کرتا ہے۔ کبھی مثال کے طور پہ ہم اس وقت کراچی میں درس ریکارڈ کرا رہے ہیں، حیدرآباد جاتا ہے، کبھی مثال کے طور پہ وہ میر پور خاص جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ جاگیر علی اکبر جاتا ہے، مختلف مقامات ہے کہ جہاں پر وہ ٹریول کرتا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر رہنے والے کچھ افریقہ، یو ایس، کینیڈا ایسے بھی افراد ہیں کہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر کے جاتے ہیں مجالس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے خاص طور پہ 9 اور 10 کے پروگراموں کے لیے اگر اس کے اپنے شہر میں بہت چھوٹے لیول پر یا نہیں ہوتے، وہاں پر مومنین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، تو ایسے علاقوں میں جاتا ہے کہ جہاں مومنین کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہ جو سفر کرتا ہے اس دوران بھی یہ مسائل جو ہے وہ پیش آئیں گے کہ کون سی صورتوں میں انسان کی نماز سفر کے اندر قصر ہو جاتی ہے۔ عام حالات پر انسان کی جو نماز ہے وہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے، حضر میں رہتے ہوئے اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، یعنی فجر کی 2 رکعت پڑھتا ہے، ظہر عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سفر سے جس نماز میں کمی واقع ہوتی ہے وہ صرف 4 رکعت ہی نماز ہے، یعنی اس کا جو اثر ہے وہ یا ظہر عصر میں ہے یا عشاء میں۔ اس کے علاوہ باقی نمازیں اپنے انداز سے اپنے وقت پر اپنی انہی رکعتوں کی تعداد کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ جیسے وہ پورے سال شہر میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر سفر پہ نکل جائے تو یہ 4 رکعتی نماز آدھی نصف ہو جاتی ہے اور وہ قصر کہلاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ پوائنٹ کلیئر ہو، کیونکہ بہت سارے مومنین جب صرف اتنا سن لیتے، زیادہ تر مومنین جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پر زیادہ عمل کرتے۔ اچھا، مومنین نہیں، یہ عوام الناس کی عام سائیکی اور نفسیات ہے کہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ تر جو عمل کر رہے ہیں وہ ان باتوں پر ہے کہ جنہیں انہوں نے فقط سنا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی جینوین، کوئی آتھینٹک ریزن نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، کسی کتاب سے نہیں پڑھا ہو، کسی ایکسپرٹ سے نہیں سنا ہو، چاہے وہ اپنے کاروباری اور اپنے معاملات کے اندر جو معاش والے معاملات ہیں وہ ہو، چاہے اپنے صحت اور بیماری کے معاملات ہو، شادی شدہ کے معاملات ہو۔ جب انسان سنی سنائی باتوں پر آتا ہے، اسی لیے جب کسی نے مولا امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے، فرمایا 4 انگلی کا۔ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ 4 انگلی سے کیسے 2 باتوں کو ناپا جائے، کیا فاصلے میں رکھا جائے؟ ایک حق ہے یہ باطل ہے اور 4 انگلی پہ رکھ کے دیکھیں کہ آیا 4 انگلی کا فاصلہ بن گیا تو ایک طرف حق ایک طرف باطل؟ نہیں، کہا 4 انگلی سے مطلب ہے آنکھ اور کان۔ تو آنکھ سے دیکھا وہ حق ہے
جو کان سے سنا وہ باطل ہے. یعنی اکثریت جو کانوں کی سنی ہوئی باتیں ہوتی ہے ہمارے خاندانی مسائل میں، بھائیوں بہنوں کے مسائل ہو یا میاں اور بیوی کے مسائل ہو یا رشتہ داروں کے دیگر مسائل ہو، دوستوں کے مسائل ہو، پڑوسیوں کے مسائل ہو، زیادہ دخل اس کے اندر سنی سنائی باتوں کا ہوتا ہے. کسی نے کچھ کہا، آپ نے وہ سنا اور آپ کا دل بدگمان ہو گیا، بس وہ اسے انسان پھر اپنے سوچوں اور خیالات میں ملٹیپلائی کرتا ہے. اور اسی وجہ سے غیبت کو منع کیا گیا، اسی وجہ سے تہمت کو منع کیا گیا. جو زبان اسی لیے کہا گیا کہ قلیل الجسم کثیر الجرم، بہت چھوٹا جسم کا حصہ ہے لیکن اس کے جرائم جو ہے وہ بہت بڑے بڑے. تو بہرحال ہماری بات ہو رہی تھی کہ جب انسان سفر کرتا ہے تو سنا ہو کسی نے، پہلی دفعہ زندگی میں زیارت کے سفر پہ روانہ ہونے کا اتفاق ہوا تو اس نے سن لیا کہ نماز سفر میں قصر ہوتی. اب وہ فجر بھی 1 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، مغرب سمجھ میں نہیں آئی تو 2 رکعت پہ ختم کر رہا ہے. اچھا، انسان کی یہ عجیب صورتحال ہے کہ جب پاسپورٹ بنائے گا تو پاسپورٹ آفس جائے گا، ویزا لینا ہے تو پراپر ایجنٹ کے پاس جائے گا، ڈھونڈے گا، 10 لوگوں سے پوچھے گا کہ ایجنٹ صحیح ہے، پیسہ لے کے کھا تو نہیں جائے گا. ٹکٹ کرانی تو پراپر ایجنٹ کے پاس جائے گا. تو اگر مسئلہ سیکھنا ہے تو کیوں نہیں پراپر شخص کے پاس جاتا ہے جو اسے پراپر صحیح طریقے سے معلومات دے. اور پھر اس کے بعد کوتاہی ہو ایک زندگی گزارنے کے بعد اور معلوم ہوتا ہے کہ عبادات جو ہے وہ اس کی غلط ہے، باطل ہے، تجدید دوبارہ تکرار کرنا پڑے گا، تو فوراً کہتا ہے کہ پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، کیا وہ ہمارے ساتھ کوئی سہولت نہیں دے گا؟ یہ دین تو بڑا سخت ہے. تو یہ دین دنیا بھی اگر غلط آدمی سے آپ نے ایجنٹ سے ٹکٹ یا ویزا لے لیا اور بعد میں وہ سارا پیسہ ضائع ہو گیا تو کہاں وہ پیسہ دوبارہ واپس ملتا ہے؟ تو بات یہ کہ غلطی آپ کی جانب سے، لاپرواہی ہے، سستی ہے، غلط فرد کی طرف رجوع کرنا ہے تو اس کا نقصان بالآخر دین ہو یا دنیا دونوں جگہ کے اوپر بھگتنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز واضح ہو گئی. اسی طریقے سے جہاں نماز قصر ہوگی، پہلا مسئلہ یہی ہے، وہیں پر مسافر کے اوپر روزہ بھی جو ہے وہ ساقط ہو جایا کرتا ہے. مسافر جو ہے وہ ہر وہ شخص جو سفر کرتا ہے وہ مسافر نہیں ہے. لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے ہر وہ شخص جو سفر کرتا ہے، چاہے وہ پھر سلجھ بازار سے لے کے خاردر تک کا سفر ہو یا خاردر سے لے کے ٹاور تک کا سفر ہو، سفر تو ہے. گھر سے نیچے اترا اور اتر کے مثال کے طور پہ وہ ایک محلے سے دوسرے محلے سفر کرتا ہے تو وہ سفر تو ہے. لیکن ہر سفر وہ سفر نہیں ہے کہ شریعت نے اس سفر کے اختیار کرنے کے اوپر انسان کی نماز کو قصر کر دیا. کل 8 شرائط، 8 کنڈیشنز ہے کہ ان کنڈیشنز کو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ کنڈیشنز موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک انسان مسافر ہے. میں صرف ان کنڈیشنز کی فہرست آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کیونکہ اس وقت مسافر کے ان شرائط کو بیان نہیں کیا جا رہا. یہاں یہ ازیوم کیا جا رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسافر کون ہے. تو مسافر کے اوپر جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ کب معاف ہوتا ہے اور کب معاف نہیں ہوتا. لہٰذا میں آپ کے سامنے صرف فہرست بیان کر دوں. مسافر کی نماز ایک عنوان ہے باقاعدہ. اس عنوان کے تحت جو ہے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کا جو سفر ہے وہ آنا جانا ملا کر یا فقط ایک طرفہ جانا، کیونکہ بہت سی دفعہ انسان سفر کرنے کے بعد کسی لوکیشن پہ جا کے رک جاتا ہے تو اس کا ون وے سفر 44 کلومیٹر ہو، اس کو کہتے ہیں 8 فرسخ. 8 فرسخ یعنی 44 کلومیٹر ہو. اور اگر آنا جانا ہے، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جانا ہے شہر سے باہر کسی جگہ سے کام کر کے واپس آنا ہے، تو یہ جو آنا اور جانا کسی کا 44 کلومیٹر بن جاتا ہے. چاہے ایسا کہ ایک سے جاتا ہوا 30 کلومیٹر بنتا ہو، دوسری طرف جاتا ہوا جو ہے وہ مثلا فرض کرے 20 کلومیٹر بنتا ہو. ایک طرف دیکھے تو 30 ہے، واپسی کی طرف دیکھے تو 20 ہے. اگر ہاف کرتے ہیں اور 22 کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایگزیکٹ 22 جانا اور 22 آنا ہو. آنا جانا ملا کر اس کا شہر کی حدود کے باہر، یعنی جس شہر میں رہتا ہے جب اس شہر کی حدود پہ پہنچ جائے، حدود شہر سے اس کا سفر جو ہے وہ جانا اور آنا ملا کر 44 کلومیٹر ہو یا پھر ایک طرف جانا 44 کلومیٹر ہو تو اس کی نماز جو ہے وہ، یہ پہلی شرط بنی کہ ایسے شخص کی نماز جو ہے وہ ایلیجیبل ہو گئی کہ اس کو قصر کرنا ہوگا. لیکن صرف ایک یہ شرط نہیں ہے. دوسری شرط یہ کہ ابتدا سے مسافر اس بات کا ارادہ رکھتا ہو کہ وہ 44 کلومیٹر کا سفر کرے گا. وہ کسی چیز کو تلاش کرنے نکلا، کوئی لوکیشن کوئی جگہ اسے کہی گئی تھی، اس کو ڈھونڈنا تھا، نہیں معلوم کہ وہ کتنی دور ہے، لہٰذا وہ چلا گیا. اب مثال کے طور پہ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ جب اس نے کیلکولیٹ کیا کہ میں شہر سے 25 کلومیٹر آگے نکل چکا ہوں، اب واپس تو آنا ہے اس کو شہر، لیکن یہ جو 25 کلومیٹر گیا یہ شروع سے باقاعدہ
سفر کی کہ 44 کلومیٹر کا سفر کروں گا، یہ نیت نہیں تھی۔ اب جو واپس پلٹنا ہے یہ پراپر نیت ہے کہ اب تو میں گھر جاؤں گا تو 25 کلومیٹر کا سفر کروں گا، لیکن وہ ون وے 25 کلومیٹر ہوا، یوں دیکھیں تو ٹوٹل 50 کلومیٹر ہوا، لیکن چونکہ اس کا فقط جاتے وقت اپنے سفر کے کلومیٹرز کے حساب سے، مسافت کے اعتبار سے، وہ جو آپ کا سمجھے کہ یہ جو سفر کی ڈیوریشن ہے یہ طے نہیں تھی، تو لہٰذا صرف جو طے ہے وہ واپسی آنے کی، کیونکہ ممکن تھا کہ وہ 10 کلومیٹر جاتا اس کو اس کی منزل مل جاتی، واپس آیا تھا تو نہیں بنتا۔ تو پہلے سے جب پہلا وہ شہر سے نکل رہا ہے تو اس وقت اس کا ارادہ ہو کہ میں 44 کلومیٹر کا باقاعدہ سفر کروں گا۔ تیسری شرط یہ کہ راستے سے ارادے نہ پھر جائے، ارادہ تھا 40 کلومیٹر کا سفر کروں گا، 20 کلومیٹر گیا، کہہ رہا نہیں آج میں تھک گیا، اب میں نہیں جانا چاہتا، اب واپس جو آ رہا ہے وہ اسے جو ہے وہ فرض کرے 30 کلومیٹر آنا ہے، یہ بھی 20 اور 30 ملا کے کتنا ہو گیا؟ 50 ہو گیا، لیکن یہ جو 20 کلومیٹر اس نے سفر کیا ہے اس کے بعد اس کا ارادہ ختم ہو گیا، اب ارادہ ختم ہو گیا تو یہ 20 کلومیٹر مائنس 0 ہو گیا، اب جو واپس آ رہا ہے وہ تو اسے آنا ہے باقاعدہ، جینوین سفر کرے گا واپسی آنے کا 30 کلومیٹر کا، لیکن یہ اب یہ سفر جو ہے وہ اس کو 44 کلومیٹر نہیں بنائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو واپس آنا ہے اگر یہ 44 کلومیٹر ہوتا تو یہ تو باقاعدہ آنا ہے، لیکن یہ جو آنا جانا اس کا ٹوٹل ملا کے 44 کلومیٹر کی تعداد پوری بھی کر دے تو نہیں بنے گا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ مثلا مسافر دوران سفر اس کا اپنے وطن سے تھا ہی نہیں، ایسی جگہ سے تھا، وہ کام سے نکلا ہوا تھا، مثال کے طور پہ کراچی کی بات کریں تو وہ کراچی سے باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا ہب چوکی، اب ہب چوکی مثال کے طور پہ فرض کرے کہ حدود کراچی سے جو ہے وہ سفر نہیں بنتا، ہب چوکی سے اس کو حیدرآباد جانا ہے، لیکن حیدرآباد جانے کے لیے کراچی سے ہو کے گزرے گا، تو جیسے وہ کراچی پہنچے گا اس کا سفر 0 ہو گیا، میٹر 0 ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کراچی کی حدود جب ختم ہوگی، اب یہ کراچی کی حدود سے آگے نکلا، وہ جو آگے نکلا ہے وہ 44 کلومیٹر ہونا چاہیے، تو ایسی صورت میں اس کا سفر جو ہے وہ سفر شرعی کہلائے گا کہ جس پہ نماز قصر ہوتی۔ پانچویں شرط، مسافر کسی حرام کام کے لیے سفر نہ کرے، اور یہ اہم شرط ہے، اس کا تعلق روزے سے آئے گا کہ اگر روزہ معاف ہے تو ایسے سفر پہ جو سفر شرعی ہے، لہٰذا اگر اس نے گناہ کا سفر کیا ہے، گناہ کا سفر کسے کہتے ہیں؟ بہت اہم ٹاپک ہے۔ مثلا خاتون نے یعنی بیوی نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر واجب سفر کیا، زیارت امام حسین علیہ السلام پر جانا بہت اہم کام ہے لیکن واجب نہیں ہے، مستحب ہے، مستحب تاکیدی ہے، مگر مستحب کا ٹکراؤ اگر کسی واجب کے ساتھ ہو جائے یا کسی حرام کے ساتھ ہو جائے تو مستحب کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، وہ مستحب پھر جو ہے وہ اب حرام میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص یعنی خاتون نے شوہر نے منع کیا ہو، وہ گھر کے اعتبار سے اسے چاہتا ہو کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داری مصروف رہے، ابھی سفر نہ کرے، یا مثال کے طور پہ سفر کرنا سیف نہیں ہے اس وقت، اور خاتون نے ضد کی اور وہ سفر زیارت پہ نکل گئی، زیارت کے سفر پہ نہیں، کسی شادی کے سفر پہ نکل گئی، مثال کے طور پہ کراچی سے نکل کے حیدرآباد، شوہر کی اجازت نہیں ہے تو خاتون کا گھر سے نکلنا جائز نہیں، صرف واجب سفر، حج کا سفر ہو، جان بچانا ہو، ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے وداؤٹ اپنے ہسبینڈ کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا اگر سفر کرے اور ماں باپ جو ہے وہ ناراحت ہو، وہ عمر کے اس حصے پر ہے، بیمار ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا ان سے اتنا دور ہو جائے کہ جس وقت انہیں ضرورت پڑے تو وہ نہ پہنچ پائے، لہٰذا وہ زبردستی اسے اجازت لیں، اور وہ اگر اجازت نہ دے، ان کو معلوم ہے کہ بچہ بغاوت کرے گا اور دے دے، دل سے ناراض نہ ہو، ان کا دل ناراحت ہو، تو ایسی صورت میں یہ سفر کرنا حرام ہے، پھر کہیں کا بھی سفر، چاہے وہ کرکٹ کھیلنے جائے، چاہے وہ کسی دوست کی شادی میں جائے، چاہے زیارت کے سفر پہ جائے، کوئی مباح سفر اس کے لیے یا مستحب سفر اب اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسے تو چھوڑ دیجئے، جماعت نماز کے مسائل کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد بھی جانا چاہے جو گھر سے بہت دور نہیں ہے، لیکن ماں باپ کسی وجہ سے آج منع کرے اور ان کا دل وہ توڑ کر مسجد میں چلا جائے، تو یہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ حرام اگر ارادہ ہو، یا اسی طریقے سے کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے جا رہا ہے، قرض کی ادائیگی کا وقت ہو گیا ہے، وہ قرض سے فرار اختیار کرنے کے لیے کہ میں ہوں گا ہی نہیں کہ مالک مجھے تلاش کرے اور مجھے ٹائم مل جائے گا، میں 25 دن کے لیے نکل جاتا ہوں، تو ایسی صورت میں بھی یہ سفر کرنا اس کے لیے حرام۔ تو ان ساری چیزوں کو انسان کو سمجھنا ہے۔ لہٰذا اب آئیے ہم اپنے اصلی مطلب کی طرف کہ جس مسافر کے لیے سفر میں
4 رکعتی نماز کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہو، اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یعنی وہ مسافر کہلائے گا۔ اگر ایلیجیبل ہو گیا، اس پر ایک ٹائٹل لگ گیا کہ یہ مسافر شرعی ہے، 8 کے 8 شرائط اس کے اندر موجود ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں 5 بیان کی، 3 اور بھی ہے، میں اسے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ فہرست کم سے کم مکمل ہو جائے۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے رہنے کی کوئی مستقل جگہ ہی نہیں، وہ خانہ بدوش ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک شخص نکلا ہوا ہے، مثلا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام مائننگز ہوتا ہے، وہ کسی ایک جگہ نہیں رکتے، ڈرلنگ کرنا، ادھر تیل ملے گا ادھر رکیں گے، ادھر تیل ملا رکیں گے، ادھر تیل ملا ادھر رکیں گے۔ کچھ لوگ خانہ بدوش، ان کے گھر کا حساب کتاب نہیں ہے، تو ایسے افراد مسافر نہیں کہلاتے، ان کو تو ویسے ہی سفر کرنا ہے زندگی بھر۔ اسی طرح سے وہ شخص کہ جس کا پیشہ سفر ہو، گھر مستقل ہے، خانہ بدوش نہیں ہے، مگر ٹرک ڈرائیور ہے، وہ کبھی کراچی سے نکلے گا حیدرآباد، کبھی میر پور کاس، کبھی سکھر، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی پشاور، بس اس کی زندگی اسی میں۔ اچھا، پیشہ سفر نہیں ہے، مگر جو کام ہے اس کام کا تقاضا سفر کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو گلوبل مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، لہٰذا ان کے کام کا حصہ ہے، کام نہیں ہے ان کا سفر، لیکن کام کا حصہ ہے کہ انہیں جانا پڑے گا کبھی یورپ، کبھی امریکہ، کبھی کینیڈا، کبھی مثال کے طور پہ اس کو یو اے ای جانا پڑے گا، تو یہ سفر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے افراد بھی جو کاروان کا کام کرتے ہیں، آج کل تو حالات کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے، ورنہ وہ ہر مہینے نکل جاتے زیارت کے اوپر، کبھی کربلا جاتے، یعنی کبھی عراق جاتے، کبھی ایران جاتے، کبھی سیریا جاتے، کبھی سعودیہ جاتے۔ لہٰذا اگر سال کا یعنی ان کا یہ کام یہ ہو کہ جس کا تقاضا سفر بن جائے، جیسے کہا جائے کہ اب اس کا سفر ہی اس کا کام ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ کثیر السفر بن جاتے، اور کثیر السفر کے لیے جو ہے وہ عام حالات میں بھی اگر وہ کام سے ہٹ کے بھی سفر کرے گا، اگر سستانی کے مطابق وہ شخص جو ہے وہ نماز اپنی پوری ہی پڑھے گا اور روزہ اسے رکھنا پڑے گا۔ یہ ہو گئی چھٹی اور 7ویں شرط۔ اب آ جائے 8ویں اور آخری شرط کہ وہ سفر کے درمیان جب تک حد ترخص تک نہیں پہنچے گا۔ کراچی ہے، مثال کے طور پہ ٹول پلازا اس کا بارڈر ہے۔ حد ترخص کس کو کہتے ہیں؟ شہر کی حدود سے اتنا آگے نکل جائے کہ جس کے بعد شہر کی حد اسے نظر نہ آئے، اسے کہتے ہیں حد ترخص۔ مثال کے طور پہ شہر کراچی سے اگر وہ ایگزامپل لیتے ہیں کہ 1 کلومیٹر آگے نکل جائے تو اس کو ٹول پلازا نظر نہیں آئے گا۔ تو اس سے پہلے یعنی سفر کہاں سے شروع ہوا؟ حدود کراچی، مثلا ٹول پلازا۔ حد ترخص کیا بنا؟ 1 کلومیٹر دور، مثال کے طور پر بحریہ کراس کرنے کے بعد، سمجھانے کے لیے کہ بحریہ ایک فرض کرے کہ جو ہے وہ 10 یا 9 کلومیٹر کے اوپر ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ اس کو اپنا شہر نظر نہیں آئے گا، اس کی حدود۔ تو جب تک وہاں نہیں پہنچے گا، اس سے پہلے اگر وہ نماز پڑھے، گرچہ کہ سفر میں نماز پڑھ رہا ہے، مگر 4 رکعت نماز 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا۔ اس وقت تک مسافر نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ روزہ اپنا کھول نہیں سکتا، جب تک حد ترخص تک وہاں پہنچے تب تک وہ کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا، ورنہ کفارہ واجب ہو جائے گا۔ نماز اگر اس نے قصر پڑھی دوبارہ پڑھنا پڑ جائے گی، یعنی پھر وہ سفر میں بھی ہوگا، اسے نماز جو ہے وہ اپنی پوری پڑھنا ہوگی۔ تو لہٰذا جب تک حد ترخص تک نہ پہنچے تب تک اس پہ سفر کے احکام نہیں آتے۔ سفر تو شروع ہو گیا حدود کراچی سے، احکام سفر جو اس کے اوپر آئیں گے وہ حد ترخص کراس کرنے کے بعد۔ یہ 8 شرائط ہے، اگر جس میں موجود ہو تو ایسا مسافر اس پر نماز بھی 4 رکعت ہی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، اور ایسے مسافر کے اوپر روزہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص، مثال کے طور پہ لوگ زیارت کے سفر پہ جا رہے، ان کی فلائٹ جو ہے وہ 6 بجے، وہ صبح 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، ابھی فجر کا وقت بھی نہیں ہوا، اپنی فجر کی نماز پڑھ رہے، وہ تو ویسے ہی 2 رکعت تھی، لیکن مثال کے طور پر اگر 4 رکعت نماز کا وقت ہو جائے، اسے 2 بجے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور 4 بجے فلائی اڑے گی، 2 بجے ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد جو نماز پڑھے گا، ابھی وہ مسافر نہیں ہوا ہے، ابھی وہ اپنی نماز 4 رکعت ہی پڑھے گا، ظہر بھی 4 رکعت پڑھے گا، اور عصر بھی ابھی ہی پڑھنا چاہتا ہے تو 4 رکعت پڑھے گا۔ جب جہاز میں بیٹھ آئے گا، وہ روزے سے 2 بجے کے بعد تو ویسے بھی مسافر کے احکام میں بیان کیا جائے گا کہ ظہر سے پہلے سفر کرنا ہے، لہٰذا ہم اگر یہ نماز کے اعتبار سے بات تھی کہ اس کی 4 رکعت نماز کتنی بن گئی؟ 2 رکعت، یعنی 4 رکعت نماز ایئرپورٹ پہ اس نے 4 رکعت ہی پڑھنی۔ سفر کرنے کے بعد جب وہ پہنچے مثال کے طور پہ ہوا میں، اور مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے، مغرب و عشاء کی نماز کا وقت تقریباً ایک ساتھ ہی ہو جاتا ہے، مغرب کے اپنے وقت کے بعد فوراً عشاء کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب عشاء کی نماز وہ ہوا میں جو پڑھے گا
یا اگر کسی جگہ پہ ٹرانزٹ پڑے گا تو وہ نماز 4 رکعتی 2 رکعتی ہو جائے گی۔ روزہ کب کھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ سفر کرے، کراچی سے ان کا پلین اترے اور ظہر سے پہلے کے مسائل ہے، پریکٹیکل مسئلہ ظہر سے پہلے کا بنے گا، 10 بجے اس کا جہاز اڑا، وہ 8 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا، 8 بجے بھی اس کا روزہ ہے، 10 بجے تک بھی روزہ ہے، جہاز میں بیٹھا روزہ ہے، اب جہاز نے اڑنا شروع کیا۔ ہوا میں سفر کرنے والے کے لیے حد ترخص کیا ہے؟ جب وہ نیچے دیکھے جہاز سے تو اس کا شہر اسے نظر آنا ختم ہو جائے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، ممکن ہے کہ شاید 5-7 منٹ ہی لگتے ہو اور وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہو۔ تو جیسے ہی اب کراچی نظر آنا ختم ہو جائے گا، اس کی نماز جو ہے وہ اب یعنی قصر ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے روزہ بھی اس کا اب ساقط ہو جائے گا۔ اب کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، روزہ کھل گیا، لیکن جو کھانا پینا ہے وہ اب شروع کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایئرپلین میں بیٹھ کر کھانا پینا شروع کر دے کہ میں تو اب مسافر ہو گیا، اب تو جہاز اڑنے والا ہے، مجھے تو بورڈنگ کارڈ بھی مل گیا، آپ دنیا کی نگاہ میں مسافر کہلا گئے۔ شرعی اعتبار سے اس وقت تک مسافر کے احکام آپ پر نہیں آئیں گے جب تک آپ فلائی کر کے اتنا اونچا نہ چلے جائے کہ آپ کو شہر نیچے نظر آنا ختم ہو جائے، اس کو کہیں گے ہوا کا حد ترخص۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس مسافر کے لیے سفر میں 4 رکعتی نماز کے بجائے 2 رکعتی نماز پڑھنا ضروری ہو، اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن وہ مسافر جو پوری نماز پڑھتا ہو، مثلا وہ شخص جس کا پیشائی سفر ہو یا جس کا سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو، دونوں بات کی وضاحت ابتدا میں ہو چکی، تو ایسے شخص کے اوپر اس کی نماز چونکہ قصر نہیں ہے، چونکہ شرائط سفر موجود نہیں ہے، اس کا روزہ بھی ساقط نہیں ہوگا، اسے روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ جو کثیر السفر افراد ہیں ان کا روزہ سفر میں بھی ہوتا ہے، جنہوں نے مثلا ماں باپ کے یا عورت نے شوہر کی اجازت کے بغیر سفر کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ماں باپ کو ناراحت کر کے سفر کیا ہوا ہے، اس کا سفر حرام ہے، اسے سفر میں بھی روزہ رکھنا ہوگا، چاہے ماہ رمضان میں وہ کتنی ہی زحمتوں کا سفر کر رہا ہو۔ ایک اور مسئلہ بیان کرے اور آج کی حد تک کی گفتگو تمام، وہ یہ کہ کیا ماہ رمضان میں ایک لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے اور لوگ کہتے بھی ہے کسی کو، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ رمضان میں سفر نہیں کرنا چاہیے، ماہ رمضان میں سفر کرنا مکروہ ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا نامناسب ہے یا ناجائز ہے؟ کا ایسا نہیں، جب سفر ناجائز ہے تو اس کا تعلق نہیں ہے کہ رمضان ہو یا نہ ہو۔ جیسے آپ سے کہا کہ بیوی کا سفر شوہر کی اجازت کے بغیر ہو، بچے کا سفر اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے ہو، قرض سے جان چھڑانے کے لیے تاریخ آ چکی ہے، بچنے کے لیے سفر ہو، کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کا سفر ہو، یہ سارے سفر ماہ رمضان نہ ہو تب بھی حرام۔ ماہ رمضان اٹ سیلف کسی سفر کو حرام نہیں کرتا، لیکن اگر روزے سے بچنے کے لیے سفر ہو تو مکروہ، حرام وہ بھی نہیں۔ آپ روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا چاہ رہے تو یہ مکروہ ہے۔ لہٰذا اگر ماہ رمضان کے اندر کوئی سفر کرتا ہے، مثلا زیارت کے سفر پہ جاتا ہے، لوگ بہت بولتے ہیں کہ رمضان کوئی مہینہ ہے جس میں تم نے زیارت کا انتخاب کیا ہے، جائز کہاں ہوگا، امام حسین کہاں راضی ہوں گے، مولا کائنات کہاں راضی ہوں گے۔ اگر ماہ رمضان میں روزے سے بچنے کے لیے وہ فرار اختیار نہیں کر رہا تو اس کا روزہ اس کا یہ سفر مکروہ بھی نہیں ہے، اور یہ عمل بھی جو ہے اس کا ناجائز نہیں۔ اور یہی حکم ہر سفر کا ہے، بجز اس کے کہ اس سفر کا جو حج اور عمرے یا کسی ضروری کام کے لیے ہو، یعنی اگر جو ہے وہ حج عمرے یا کسی ضروری کام کے لیے سفر ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کو سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ سفر ماہ رمضان میں بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنی گفتگو کو ہم آج کے اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے گفتگو کے سلسلے کے اندر اسی طرح ماہ رمضان کے اندر اور اس سے ہٹ کر بھی ایک شخص مسافر کب بنتا ہے، اور مسافر ہونے کی صورت میں کچھ صورتحال ہے ویسی کہ وہ روزے کے یعنی سفر کے عالم میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو اگلا ہمارا موضوع گفتگو بھی یہی ہوگا کہ کب ایک شخص جو مسافر ہے اس کے باوجود اسے روزہ رکھنا ہوگا۔ سفر حرام نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے آپ کو، اگر وہ سفر میں بھی ہے تو مقیم کر لے 10 دن کا۔ تو یہ گفتگو بھی آئے گی کہ کب ایک مسافر ہونے کے باوجود سفر شرعی ہے، لیکن ایک شرط اور بھی کہ جس صورت کے اندر ساری شرائط موجود ہے مگر اس کے باوجود اس کی نماز 4 رکعتی ہے اور اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔